حضرت سلطان محمود غزنوی، چونکہ ٹاپک نماز کا تھا وہ میں نے مکمل کیا ہے، تو یہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا چونکہ عرس مبارک جاری و ساری ہے، حضرت سلطان محمود غزنوی اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، بہت بڑے ولی گزرے ہیں۔ آپ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو حضرت خضر علیہ السلام کو مجھے دیدار کرائے، حضرت خواجہ خضر کا مجھے دیدار کرائے۔ تو ایک غریب لکڑہارا، اس نے دیکھا حالات بہت خراب ہیں، چلو بادشاہ نے بات کی ہے، ہم آزماتے ہیں اپنی قسمت کو۔ اس نے کہا جناب میں ہوں، آپ کو دیدار کراؤں گا، لیکن شرط یہ ہے 6 مہینے کے لیے میرے گھر میں کھانا پانی راشن آپ دے دیں۔ دریا کے کنارے چلا کاٹنا ہے، دریا کے کنارے پہنچ گیا، 6 مہینے گزر گئے۔ اس نے کہا کہاں خضر علیہ السلام، کہاں میں کیا دیدار کراؤں گا؟ اس نے کہا کیا کروں گا 6 مہینے؟ کہا چلا میرا الٹا ہو گیا ہے، 6 مہینے مزید لگیں گے۔ 6 مہینے کی اور مہلت ہو گئی، 6 مہینے پھر چلا کاٹا کا میرے گھر میں آپ جو ہے کھانا پانی راشن پہنچا دیں۔ بادشاہ نے پہنچا دیا۔ جب سال مکمل ہوا اس کو بلایا، آگے ہاتھ مان کے کہتا ہے حضور کہاں میں گناہگار، کہاں حضرت خواجہ خضر علیہ السلام، کیسے ان کا دیدار کرا سکتا ہوں؟ یہ تو نے کیا کہ ہمارے ساتھ کہ حالات خراب تھے گھر کے، بچے بھوکوں مر رہے تھے۔ میں نے کہا چلو اسی بہانے بچوں کو کچھ کھانا مل جائے گا، مجھے سزا مل جائے گی، ان کو کھانا مل جائے گا، میں سزا کے لیے حاضر ہوں۔ بادشاہ نے کہا اپنے مصاحبوں سے، مشیروں سے، وزیروں سے بتاؤ ایسے شخص کی کیا سزا ہو جس نے بادشاہ کے ساتھ مخول کیا ہو، مذاق کیا ہو۔ ایک شخص کھڑا ہوا، کہا بادشاہ سلامت، اس کو کتوں کے آگے ڈال دیا جائے، کتوں کے آگے ڈال دیا جائے۔ اتنے میں ایک بزرگ اس محفل میں بیٹھے تھے، فرمایا حق کہا، سچ کہا۔ بادشاہ نے دوسرے وزیر کو کہا تو بتا کیا کرے؟ کہا اس کو سولی پہ چڑھا دیا۔ بزرگ فرماتے ہیں حق کہا، سچ کہا۔ اتنے میں بادشاہ نے ایاز سے کہا ایاز تو بھی تو بتانا، خاموش بیٹھا ہے، کیا کیا جائے؟ کہا حضور آپ کے خزانے میں کوئی کمی آئی ہے؟ 1 سال کا کھانا پانی جو آپ نے بھجوایا تھا کوئی کمی نہیں آئی۔ کہا حضور درگزر کیوں نہیں فرما دیتے، معاف فرما دیں، آپ کی اعلیٰ شان ہے، اونچی شان ہے۔ ایک غریب اگر آپ کے پاس آ گیا اور اس نے ٹھیک ہے تھوڑی سی گستاخی ہو گئی، لیکن آپ کی شان تو عفو والا ہے حضرت، آپ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائیں، معاف کیوں نہیں کر دیتے؟ بزرگ کہتے ہیں حق کہا، سچ کہا۔ بادشاہ کہتا ہے اس بابا جی کو آگے لے کر آؤ۔ بابا جی آ گئے، بابا جی بتائیں۔ ایک کہتا ہے کتوں کے آگے ڈالو، آپ کہتے ہیں حق کہا، سچ کہا۔ ایک کہتا ہے سولی لٹکا دو، آپ کہتے ہیں حق کہا، سچ کہا۔ ایاز کہتا ہے معاف کر دیں، درگزر کر دیں، آپ کہتے ہیں حق کہا، سچ کہا۔ بابا جی کہتے ہیں بادشاہ سلامت، قصور اس بندے کا نہیں، قصور تیرا ہے، تیری کابینہ میں لوگ ہی ایسے عجیب و غریب سے رکھے ہوئے تو نے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا یہ جو کہتا ہے نا کتوں کو نہلانے والا، کتوں کے آگے ڈالنے والا، اس کا باپ انگریزوں کے کتے نہلاتا تھا۔ ایسوں کو تو نے اپنا وزیر رکھا ہے، جب ایسوں کو وزیر رکھے گا تو جواب تو ایسے ہی ملے گا۔ تو چونکہ اس کا باپ کتے نہلاتا تھا تو اس کے ذہن میں یہی تھا، اس نے بول دیا اس کو کتوں کے آگے ڈال دو۔ دوسرا اس کا باپ جلاد تھا، پھانسی دیا کرتا تھا، اس نے اپنی کوئی سرشت، انسان کی سرشت تو نہیں بدلتی نا، وہ اپنی سرشت میں اس نے بولا کہ اس کو پھانسی لٹکا دیا جائے۔ اور ایاز بادشاہ سلامت تجھے پتہ ہے کون ہے؟ کہا نہیں۔ فرمایا ایاز سید ہے، ایاز آل نبی آل رسول اولاد علی ہے۔ بادشاہ کھڑا ہو گیا، اللہ اکبر، آج تک ایاز نے مجھے نہیں بتایا کہ یہ سید ہے، یہ آل نبی، نبی کی اولاد ہے، علی کی اولاد ہے۔ فرمایا اس لیے اس نے وہی فرمایا جو اس گھرانے کی ریت ہے، جو اس گھرانے کی ریت ہے کہ قاتل بھی آ جائے تو اس کو معاف کر دیا جاتا ہے، کوئی جان کا دشمن بھی آ جائے تو اس کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اس نے اپنی اس ریت پر پاؤں رکھا اور اس نے کہا بادشاہ اس کو معاف کر دے۔ تو ایاز کہتا ہے بادشاہ سلامت پھر سنو، بابا جی آپ نے میرا راز سے پردہ اٹھایا، اب میں آپ کے راز سے پردہ اٹھاتا ہوں۔ وہ لوگوں یہ جو بابا ہے نا یہ کوئی اور نہیں، حضرت خواجہ خضر علیہ السلام ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔